اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 129 تک۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد، آزمائش اور نصیحت کا بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا ہے کہ جیت اور ہار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ آل عمران کی ان آیتوں کا ترجمہ ہے۔ جب تم صبح اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ کے مقامات پر متعین کیا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومنین بھروسہ کریں، اور اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں جبکہ تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ جب تم مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور دشمن تمہارے اوپر یکدم آ پہنچے تو تمہارا رب 5000 نشان کیے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تاکہ اللہ منکروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے کہ وہ ناکام لوٹ جائیں۔ تم کو اس امر میں کوئی دخل نہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ آل عمران کے ان آیات کی تفسیر ہے۔ یہ آیتیں جنگ احد میں جو کہ 3 ہجری میں ہوئی تھی اس کے بعد نازل ہوئیں۔ جنگ احد میں دشمنوں کی تعداد 3000 تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے 1000 آدمی مقابلے کے لیے نکلے تھے، مگر راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ اس واقعے سے کچھ انصاری مسلمانوں میں پست ہمتی پیدا ہوئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ ہم اپنے بھروسے پر نہیں بلکہ اللہ کے بھروسے پر نکلے ہیں، تو اللہ نے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ان مسلمانوں کے سینے کھول دیے۔ مومن کے اندر اگر حالات کی شدت سے
وقتی کمزوری پیدا ہو جائے تو ایسے وقت میں اللہ اس کو تنہا چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اس کا مددگار بن کر دوبارہ اس کو ایمان کی حالت پر جما دیتا ہے۔ اللہ کی یہی مدد اجتماعی سطح پر اس طرح ہوئی کہ جنگ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کی ایک کمزوری سے فائدہ اٹھا کر دشمن ان کے اوپر غالب آ گئے۔ اب دشمن فوج کے لیے پورا موقع تھا کہ وہ شکست کے بعد مسلمانوں کی طاقت کو پوری طرح کچل ڈالے، مگر فوجی تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ ہے کہ دشمنی فوج فتح کے باوجود میدان جنگ کو چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ یہ اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ اس نے دشمن کے رخ کو مدینہ کے بجائے مکہ کی طرف موڑ دیا، حتیٰ کہ جو مغلوب تھے انہوں نے غالب آنے والوں کا پیچھا کیا۔ مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ تعداد یا اسباق کی کمی سے نہ گھبرائے۔ تعداد کم ہو تو یقین کرے کہ اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر بھی تعداد کی کمی پوری کر دے گا۔ سامان کم ہو تو وہ بھروسہ رکھے کہ اللہ اپنی طرف سے ایسی صورتیں پیدا کرے گا جو اس کے لیے سامان کی کمی کی تلافی بن جائے۔ کامیابی کا دار و مدار مادی اسباب پر نہیں بلکہ صبر اور تقوی پر ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں ان کے حق میں اللہ کی مدد کی دو صورتیں ہیں۔ ایک، ان کے مخالفین کے ایک حصے کو کاٹ لینا، دوسرے، مخالفین کو شکست دے کر انہیں مغلوب کرنا۔ پہلی کامیابی دعوت کی راہ سے آتی ہے۔ فریق مخالف کے جن افراد میں اللہ کچھ زندگی پاتا ہے ان کے اوپر دین کی حقانیت کو روشن کر دیتا ہے۔ وہ باطل کی صف کو چھوڑ کر حق کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ فریق مخالف کی کمزوری اور اہل ایمان کی قوت کا باعث بنتے ہیں۔ دوسری صورت میں اللہ اہل ایمان کو قوت اور حوصلہ دیتا ہے اور ان کی خصوصی مدد کر کے ان کو فریق مخالف پر غالب کر دیتا ہے۔